ان کے فوت ہونے کے بعد نیکی کے کئی انداز ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بھی تعلیم دی. ایک تو یہ ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ کیا جائے. ایک صحابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میری والدہ کی اچانک وفات ہو گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں زندہ رہتی تو وہ اللہ کی راہ میں ضرور بہت بڑا کوئی صدقہ کرتی, تو کیا اب میں اپنی والدہ کی طرف صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں, اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر. جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں ساتھ ماں کی باپ کی نیت کر لیا کریں, آپ کو بھی ثواب ملے گا, ان کے بھی درجات بلند ہوں اور اللہ کے ہاں آپ کا شمار پھر ان نیک اولاد میں, ان نیک بچوں میں ہو جائے گا کہ جن کی وجہ سے والدین کے درجات جنت میں بلند ہوتے رہتے ہیں. ایک دوسرا انداز والدین کے ساتھ نیکی کا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والدین کے لیے دعا اتنی اہم ہے کہ خالق کائنات نے عرش معلی سے حکم نازل کر کے اپنے پیغمبر سے کہا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس مالک نے ہمیں خود دعا سکھائی. کیسی پیاری دعا ہو کہ اس رب نے ہمیں خود دعا سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کرو. ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. اپنی نمازوں میں تشہد میں اس کو شامل کر لیں. نماز کے بعد تہجد کے وقت جب بھی دعا کریں, جب بھی اپنے لیے دعا کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اگر آپ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں کہ اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے مانگیں تو اللہ کی قسم آپ اپنی زندگی میں اس کے ثمرات دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کتنی برکتوں سے نوازتا ہے, آپ کی زندگی میں کتنی خیرات اور کتنی برکات آتی ہیں, آپ کے معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے کیونکہ آپ اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے ان نیک کاروں میں کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مشہور, آپ نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک صحابی کے قدموں کی آہٹ سنی تھی. پتہ ہے کون صحابی تھے وہ؟ بلال. بلال کے بارے میں سب کو پتہ ہے. ایک اور بھی صحابی تھے کہ جن کے صرف قدموں کی آہٹ نہیں سنی, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اس کے قرآن کی تلاوت سنی. اور پھر آپ نے صحابہ سے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. میرے بھائی, والدین کے ساتھ اور بالخصوص ماں کے ساتھ پیار یہ انسان کو زندگی میں کامیابیاں اور کامیابیاں ہی دیتا ہے. آپ کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی وفات کے بعد خاص طور پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے جو پیار اور محبت کرنے والے ہیں, صرف رشتہ دار ہی نہیں غیر رشتہ دار, ان کے ساتھ اپنا ربط اور اپنا تعلق قائم رکھیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے جن کے ساتھ اس کے والدین کا اپنی زندگی میں تعلق ہو. آپ کے باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھیں, ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ تعلق رکھیں, ان کا حال احوال پوچھیں. یہ تو ایک پہلو ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا. لیکن میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں ایک تنبیہ کے لیے کہ وہ لوگ جو اپنی ماں کے حق میں حسن سلوک میں غفلت برتتے ہیں یا کوتاہی برتتے ہیں